اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودت اور محبت اہل بیت پر گفتگو ہو رہی تھی اور عرض ہوا کہ مودت کی کچھ تقاضے ہیں. ان میں سے اہم تقاضا یہ ہے کہ امامت اور ولایت، اہل بیت کی ولایت اور اہل بیت کی امامت کو قبول کرتے ہوئے اطاعت اہل بیت کو اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کا جز بناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے اور اپنی زندگی کو اطاعت اہل بیت میں بسر کرے. اور اگر اطاعت نہ ہو، اہل بیت کی پیروی نہ ہو تو صرف زبانی طور پر اظہار محبت کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو عدو لنا. جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ہمارا ولی ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے در حقیقت وہ ہمارا دشمن ہے. لہٰذا مودت اور محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ اظہار محبت کے ساتھ زبانی محبت، قلبی محبت اور اعضاء کے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. دل میں محبت یہ ہے کہ دل میں اہل بیت سے محبت رکھے اور اس کا دل اہل بیت کی محبت کے نور سے پر ہو اور اس کے دل کو محبت اہل بیت کے نور سے جلا بخشے. اور زبان کے حد تک محبت یہ ہے کہ اس محبت کا اظہار کرے، ذکر اہل بیت سے اظہار کرے، محبت اہل بیت سے، ان کے فضائل سے، ان کے مناقب کو اظہار کرے. یہ زبانی طور پر اظہار محبت ہے. اسی لیے ذکر علی عبادت ہے. علی کی مجلس میں، وہ محافل اور وہ مجالس جس میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں شرکت کرنا عبادت ہے. ذکر اہل بیت سننا عبادت ہے، کہنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے. یہ سب عبادت اس لیے ہے کہ اصل مقصد کی طرف ہماری توجہ ہو، وہ اطاعت اہل بیت ہے. دل میں محبت اہل بیت، زبان پر ذکر اہل بیت، اعضاء و جوارح سے کردار اور رفتار اہل بیت کی پیروی ہو، اور ہمارا جسم کا ہر عضو یہ بتائے کہ ہم محب اہل بیت ہیں.
آج کی اس نشست میں آیت مودت اور آیت محبت سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں، کیا کیا نکات یہاں سے ہمیں ملتا ہے، ان نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر استوار بیان کرتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت اور مودت میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی کیا کیا نکات ہیں اور ان نکات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر قربا سے مراد اہل کسا ہے، وہ مخصوص افراد ہیں جسے میں نے پہلی مجالس میں، پہلی محفلوں میں اور پہلی جو نشستیں گزری ہیں ان میں بیان کر دیا کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نبوت اور اہل بیت رسالت ہے، نہ اہل بیت السکنا ہے، جو بھی پیغمبر کے گھر میں رہے وہ اہل بیت میں شمار ہو، نہیں بلکہ اہل بیت سے مراد خاص افراد ہیں جس کی نشاندہی خود پیغمبر اسلام نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمہ و ابناہما۔ لوگوں نے پوچھا اے رسول خدا، آپ کے قرابت، آپ کے قربا کون ہے جن سے محبت کرنا واجب ہے، جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے قربا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو اس آیت سے حاصل ہوتا ہے وہ افضلیت اہل بیت ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت کرام تمام امت سے افضل ہیں، چونکہ اس آیت میں اہل بیت کی مودت اور اہل بیت کی محبت کو مطلقاً ہم سے طلب کیا ہے۔ اور بعض اہل سنت اور خصوصاً ابن تیمیہ اعتراف کرتے ہیں محبت کا وجوب اس کی افضلیت کی بنا پر ہے، مقدار فضیلت پر ہے۔ ایمان کے سطوح ہے، مراتب ہے، جتنا مراتب ایمان کا بڑھتا جائے گا، مرتبہ بڑھتا جائے گا، اس کی محبت اور اس کی مودت کے وجوب میں بھی شدت آئے گی۔ ابن تیمیہ کا جملہ یہ ہے کہ لأن الوجوب المودہ علی مقدار الفضل، مودت اور محبت کا وجوب کا اندازہ اس کا مقدار فضیلت کے مقدار کے مطابق ہے، یعنی جتنی افضلیت، جتنی فضیلت بڑھے گی اتنی محبت میں بھی شدت آئے گی اور وجوب مودت اور محبت میں شدت آئے گی۔ اور اس کے بعد اس کا ایک اور جملہ ہے تولیت المفضول مع وجود الافضل ظلم عظیم، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا چننا، مفضول کا انتخاب کرنا، اس کی تولیت، اس کی حاکمیت، یہ ظلم ہے اور عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ بس ایک نقطہ جو اس آیت سے حاصل ہوتا ہے، اہم نقطہ، وہ افضلیت اہل بیت ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ عصمت اہل بیت ہے۔ آیت مودت سے اہل بیت کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ وجوب مطلق مودت مستلزم ہے وجوب عصمت کا، یعنی جن کی مودت اور محبت مطلقاً واجب ہو، بغیر کسی قید و شرط کے واجب ہو۔ والدین کی بھی اطاعت، والدین کی محبت اور مودت بھی واجب ہے ہر انسان پر، لیکن کب تک؟ وہ شرک تک نہ لے جائے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن اگر وہ شرک کی طرف بلائے تو اس کی پیروی نہ کرو، اس وقت پیروی نہ کرنا واجب ہے۔ والدین کی اطاعت، والدین کی پیروی واجب ہے کب تک؟ وہ گناہ کی طرف نہ بلائے، گناہ کی دعوت، شرک کی طرف نہ بلائے۔ بس یہاں پر محبت اہل بیت کا اظہار کب تک ہے، کہاں تک ہے؟ بغیر کسی شرط و قید کے ہے۔ لہٰذا مطلق مودت کا تقاضا کرنا عصمت یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ میں اس کو تقریب ذہن کے لیے سامعین محترم اور جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں،
اہل سنت کے بہت بڑا مفسر جناب فخر رازی، جس نے آیت اولو الامر کے ذیل میں تفسیر میں کہا ہے کہ آیت اولو الامر یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اولو الامر کی اطاعت کرے۔ وہاں پر اس نے کہا ہے کہ یہ آیت اولو الامر کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت کا مصداق جو بھی ہو واجب ہے اسے معصوم ہونا چاہیے۔ یہ فخر رازی کا جملہ ہے، تفسیر غیب یعنی تفسیر فخر رازی جلد نمبر 10 صفحہ 144 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اس نے کہا ہے کہ یہ آیہ اولو الامر کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے دلیل دی ہے اگر اولو الامر کی اطاعت واجب نہ ہو تو کیا لازم آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت اولو الامر میں اولو الامر کی اطاعت کو مطلقاً طلب کیا گیا ہے، یعنی اولو الامر کی اطاعت کرو، کہاں تک کب تک یہ نہیں کہا گیا ہے، یہ واجب۔ پس اولو الامر جو بھی حکم دے دے، جو بھی امر کرے، تمام امور میں اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اور دوسری طرف اگر یہ اولو الامر گناہ کی طرف بلائے اور وہ خود گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس وقت واجب ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرے، یعنی ترک اطاعت واجب ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف اطاعت اولو الامر واجب ہو، گناہ کرنے کی صورت میں اس کا اطاعت ترک واجب ہو، تو یہاں پر تناقض لازم آتے ہیں۔ یہاں پر امر اور نہی جمع ہونا لازم آتا ہے، یعنی اجماع امر و نہی محال ہے، صحیح نہیں ہے قواعد عرب میں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر اولو الامر کی عصمت کو ہم قبول نہ کریں تو اجماع تناقض، اجماع نقیضین یعنی امر و نہی کا اجماع لازم آتا ہے جو صحیح نہیں ہے، لہٰذا اولو الامر کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ اور اسی طرح اسی بات کو ہم یہاں پر آیت مودت میں کہتے ہیں۔ آیہ مودت میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی مودت کو واجب قرار دیا گیا ہے بغیر کسی قید و شرط کے۔ جب بغیر کسی قید و شرط کے واجب کیا گیا ہے مودت اور محبت اہل بیت کو، تو محبت اہل بیت، مودت اہل بیت ہر وقت ان سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں ایک اور آیت ملتی ہے، وہاں پر کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت نہ کرو۔ لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے میرے رسول، آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے وہ اللہ اور رسول پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت کرے۔ پس جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے ان سے محبت نہ کرنا واجب ہے۔ آیت مودت میں مودت کرنا، محبت کرنا واجب ہیں۔ تو یہاں پر یعنی دشمن رسول، دشمن خدا کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے، نافرمانی کرے، معصیت کرے، در حقیقت وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ مخالفت کرنا یعنی اظہار دشمنی ہے۔ پس آیت مودت میں محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا ہے بغیر کسی شرط و قید کے۔ اور دوسری آیت میں کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے، اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرے تو ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ایک امر اور نہی کا لازم تناقض اور جمع ہونا لازم آتا ہے۔ جس طرح اولو الامر میں آیت اولو الامر جناب فخر رازی نے کہا ہے کہ اولو الامر کا معصوم ہونا واجب ہے، اسی طرح آیت مودت کی جو بھی مصادیق اور مصداق یعنی اہل بیت کرام ان کا بھی معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے۔ اگر معصوم نہ ہو تو تناقض لازم آتا ہے، اجماع امر و نہی لازم آتا ہے جو کلام عرب میں صحیح نہیں ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔
اور چوتھا نقطہ جو یہاں سے حاصل ہوتا ہے آیت مودت سے، وہ وجوب اطاعت اہل بیت ہے۔ پہلے بھی میں نے بار بار عرض کر دیا، محبت اہل بیت کا وجوب ہونا، مودت اہل بیت کا واجب ہونا، یعنی ان کی اطاعت واجب ہے، ان سے کسب فیض حاصل کرنا چاہیے، ان کی اطاعت ہونی چاہیے، دین کو، قرآن کو، سنت کو انہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ بس ایک نقطہ، وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ مودت یعنی وجوب اطاعت، چونکہ ہم نے مودت کی پہلے تعریف کی، مودت وہ ہے جس میں اطاعت ہو، مودت وہ ہے جس میں پیروی ہو، وَإِلَّا محبت ہو جائے گی، مودت نہیں رہے گی۔ مودت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مودت محبت کے اظہار کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ مودت اجر رسالت ہے، مودت ایک اجرت ہے جس کو عربی میں ثمن اور مسمن کہا جاتا ہے۔ بس مودت مساوی ہے اجر رسالت، اجر رسالت میں کیا ہے؟ ثمن اور مسمن ہے، اور ان دونوں میں سنخیت ہونا ضروری ہے۔ وہ قیمت اور مال میں جس میں معاملہ ہو رہا ہے، ان دونوں میں کوئی سنخیت ہو، تناسب ہونا چاہیے، کوئی نسبت ہونی چاہیے ان دونوں میں، نہیں تو پھر وہ معاملہ ہی معاملہ صحیح معاملہ نہیں ہے۔ بس حقیقی محبت یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، تو اس وقت خدا تم سے محبت کرے گا۔ علامہ حلی فرماتے ہیں وجوب مودت مستلزم وجوب اطاعت ہے، یعنی مودت کا لازمہ یہ ہے کہ اطاعت ہو جائے ساتھ ساتھ، اور اسی کا معنی کیا ہے؟ امامت ہے۔ نہج الحق جناب علامہ حلی کی کتاب صفحہ 175 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جناب سید شبر تستری فرماتے ہیں کہ وجوب مودت مستلزم وجوب اطاعت ہے، مودت مساوی ہے عصمت، مودت اس وقت اگر خطا سرزد ہو جائے تو اس وقت ترک محبت واجب ہے، لہٰذا محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اطاعت اور عصمت بھی ساتھ ساتھ واجب ہے۔ پانچواں نقطہ یہاں سے آیت مودت سے جو حاصل ہوتا ہے وہ امامت اور ولایت اہل بیت ہے۔ آیا پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کو رشتہ داری کی بنا پر طلب کیا ہے؟ آیا امامت اور ولایت اور امامت حاصل کرنے کے لیے یا انتخاب ہونے کے لیے رشتہ داری شرط ہے؟ مکتب اہل بیت اور شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ امامت اور ولایت کے لیے رشتہ داری شرط ہے، شرط ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن رشتہ داری اور قرابت کا کردار بھی اس منصب امامت اور ولایت میں شامل ہے، لازم نہیں ہے لیکن کردار ہے رشتہ داری کا۔ خود پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان کو فخر سے بیان کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کنانہ کو، بنی کنانہ کو تمام بنی اسرائیل کے دوسرے افراد پر کیا کر دیا ہے؟ فضیلت دی ہے، منتخب کیا ہے، اور قریش کو کنانہ پر فضیلت دی ہے، بنی ہاشم کو قریش پر فضیلت دی ہے، اور مجھے بنی ہاشم میں سے تمام افراد پر مجھے فوقیت اور مجھے فضیلت حاصل ہے، اور مجھے انتخاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ نبوت کے حاصل کرنے میں یا امامت، منصب امامت حاصل کرنے کے لیے رشتہ داری شرط نہیں ہے، لیکن افتخار یہ ہے کہ خاندان پیغمبر اہل بیت کا جو نسبت ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ، یہ ان کے لیے فضیلت ہے اور افتخار ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا
اس خدا کا شکر ہو جس نے ہمیں فضیلت دی ہے تمام امت پر۔ جناب ابن طاووس علیہ الرحمہ جناب جاحظ اہل سنت کے بہت بڑا ادیب اور دانشمند ہیں، اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ قرابت امامت میں شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ امامت میں منصب امامت اور منصب ولایت میں رشتہ داری شرط نہیں ہے۔ اگر فرضاً شرط ہو تو بنی ہاشم اور اہل بیت سب سے افضل ہے اور دوسروں سے افضل ہے، اولا ہے۔ کیوں؟ علی داماد پیغمبر ہے، علی ہجرت میں، علی شجاعت میں، علی عصمت میں، علمیت میں، علی جہاد میں، علی تقوی میں، علی زہد میں، تمام سے امیر المومنین علی افضل ہے، اولا ہے۔ اہل سنت کے بعض علماء نے منصب امامت کے لیے صحابی ہونا، قریشی ہونے کی شرط تو لگائی ہیں، لیکن جو اولین صحابی ہے، جو اولین مسلمان ہے، جو اولین فرد ہے، اس سے بڑھ کر پیغمبر سے کوئی قریب نہیں رہا ہے، اور فرزندان اہل بیت، فرزندان علی اور خود علی کو امامت اور خلافت سے جدا کیا گیا ہے۔ سقیفہ میں جنہوں نے خلافت اور جانشینی پیغمبر کے لیے وہاں پر تنازع کیا، وہاں پر ان کی ایک دلیل، اہم دلیل یہ تھی کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ جناب ابو بکر کا یہ جملہ ہے، فَكُنَّا مَعْشَرُ الْمُهَاجِرِينَ أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا وَنَحْنُ عَشِيرَتُهُ وَأَقَارِبُهُ وَذُو رَحْمَةٍ وَنَحْنُ أَهْلُ الْخِلَافَةِ وَأَوْسَطَ النَّاسِ أَنْسَابًا فِي الْعَرَبِ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اہل مہاجر ہیں، اور ہم وہ پہلے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہم پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہیں، عشیرہ ہے، رشتہ دار ہیں، ہم اس کے اقارب ہیں، ہم اس کے ذو رحم ہیں، اور ہم خلافت کے حقدار ہیں، اور نسب کے لحاظ ہم پیغمبر کے زیادہ قریب ہیں، عرب میں کوئی ہم سے زیادہ پیغمبر کے قریب نہیں ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جواب نغزی کے طور پر جب جناب عمر نے شورائے 6 نفری کے جو شورا بنایا خلیفہ چننے کے لیے، وہاں پر استدلال کے ایک جواب نغزی تھا، وہاں پر اگر تم لوگ خلافت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داری کو پیش کرتے ہیں تو مجھ سے زیادہ رشتہ داری میں اقرب قریب کون ہے پیغمبر کے؟ آپ فرماتے آیا تم لوگوں میں مجھ سے زیادہ اقرب، رحم کے لحاظ سے، صلہ رحمی کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے پیغمبر سے مجھ سے زیادہ کوئی قریب ہیں؟ ایک سوال ہے جسے رسول خدا نے اپنا نفس قرار دیا ہو، ان کے فرزندوں کو اپنا فرزند قرار دیا ہو، ان کی ناموس کو اپنی ناموس قرار دیا، ان میں سے تم میں سے کوئی ہیں؟ تو سب نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ آپ زیادہ قریب ہے پیغمبر کے، آپ زیادہ پیغمبر کے زیادہ قریب ہے، رشتہ داری کے لحاظ سے آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر کے بھائی ہیں۔ بس ایک نقطہ جو اہم نقطہ ہیں، اگر رشتہ داری کو معیار بنائے جس طرح اہل سنت کے بزرگ نے بنایا ہے معیار، تو امیر المومنین اور اہل بیت کرام اولا ہے تمام اہل عرب اور امت پیغمبر سے، چونکہ علی سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا۔ اور اس زمانے میں صدر اسلام نے اس کے ساتھ اس رشتہ داری کو بے عنوان استدلال برتری کا معیار قرار دیا ہے۔ خود جناب عثمان کے قتل کے بعد جب طلحہ امیر المومنین سے مخاطب ہوتے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انت اولا بذالک، یعنی آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ منی، مجھ سے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وقرابتک،
احق لسابقتک، اسلام میں آنے میں آپ زیادہ سبقت، یعنی اب پہلا مسلمان، پہلا مومن جس نے اظہار ایمان اور اسلام کیا ہے وہ آپ ہے، اور قرابت کے لحاظ سے بھی آپ پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا حقدار امامت اور خلافت مجھ سے زیادہ آپ بہتر اور برتر ہے۔ جناب محمد مرعی امین انطاکی جو قاضی القضات تھا اہل سنت کے، وہ مطالعے کے بعد مستبصر ہوا، یعنی شیعہ ہوا، اہل سنت چھوڑ دیا، مذہب اہل سنت کو اور مذہب تشیع کو اختیار کیا، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کہا ہے لماذا اخترت مذہب اہل بیت، میں نے مذہب اہل بیت یعنی شیعہ مذہب کو میں نے کیوں اختیار کیا۔ وہاں پر مختلف ادلہ دلیل اس نے پیش کی ہے، ان میں سے ایک دلیل آیت مودت ہے۔ آیت مودت کے ذریعے میں وہ کہتا ہے کہ آیت مودت کا ظہور یہ بتاتا ہے کہ آیت مودت مستقلاً مطلقاً خود ظہور آیت امامت اہل بیت پر دلالت کرتی ہے، علی کی امامت اور علی کی ولایت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ علی پیغمبر اسلام کے بعد، یہ آیت مودت دلالت کرتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی ایک سنی عالم الدین قاضی القضات جس نے مطالعہ کر کے اسلام اور کیا ہے شیعہ اور مکتب اہل بیت کو اختیار کیا ہے، جو اہل سنت کے بھی مبانی سے، اصول سے، ان کے عقائد سے، ان کے حدیث اور تفسیر کے کتابوں سے وہ آشنا تھے، اور یہاں پر آتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ خود آیت کا ظہور دلالت کرتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ چھٹا نقطہ، اجر رسالت۔ آیت مودت سے جو صراحت جو حاصل ہوتا ہے نقطہ، وہ اجر رسالت ہے، یعنی محبت اہل بیت کی عظمت یہ ہے، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کا مقام یہ ہے، عظمت اہل بیت یہ ہے کہ اہل بیت کو رسالت کے ہم پلہ قرار دیا ہے، ہم وزن قرار دیا ہے۔ عرض کر دیا سمن اور مسمن میں تناسب ہونے چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے، تو یہ سمن وہ مسمن، رسالت مسمن، یہ مودت سمن ہے، ان دونوں کی عظمت، رسالت کی جتنی عظمت آپ بیان کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اسی طرح مودت اہل بیت اور اہل بیت کی عظمت کا بھی آپ تصور کرنا چاہیے۔ اور آخری نقطہ اگر ہم توجہ کریں تو وہ کیا ہے، آیت مودت معیار ہے، مرکز ہے وحدت مسلمین کے لیے۔ اگر صبح ہم آیت مودت پر عمل کریں اور آیت مودت کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس کے ظہور پر اور اس کے معنی پر اور اس کی تفسیر پر اور اس آیت پر عمل کرے تو مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آیت مودت مرکز وحدت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وحدت کا موضوع اہم ہے، لہٰذا مسلمانوں میں جو انتشار ہے اور اس لحاظ سے اس کو الگ ہم بحث کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخری نقطہ کہ آیت مودت وحدت مسلمین اور مسلمانوں کے وحدت کے لیے نقطہ اجتماع اور مرکز وحدت ہے۔ خداوند عالم کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن ناطق اہل بیت کرام کی معرفت حاصل کر کے اور ان کی پیروی، ان سے مودت، ان سے محبت، دنیا میں اظہار مودت، اظہار محبت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ آخرت میں انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔